السلام علیکم ڈیئر فرینڈز، ویلکم ٹو دا چینل جو کہ ہے ایپیسوڈک ناول سٹوریز۔ ناول کا نام ہے دا فار ایور، ہمیشہ، جس کو لکھا ہے سپنا گل نے اور اس کی قسط نمبر ہے 2۔ حیا اس کی بات سن کر ایک بار پھر ہنس پڑی۔ اللہ فجر، مجھے نہیں لگتا تمہاری 8 ماہ کی بیٹی ہے۔ ہاں تم تو یہی کہو گی۔ خیر لیزے کیسی ہو؟ تنگ تو نہیں کر رہی؟ تنگ نہیں، البتہ آپ کے بھائی اس دن میں 3 دفعہ نہلا چکے ہیں، وہ بھی میری غیر موجودگی میں۔ پتہ چلا؟ علیزے نے شرٹ چاکلیٹ سے مل دی۔ کبھی کارپیٹ میں بیٹھی کھیل رہی تھی اور رات کے 3 بجے دیکھو فریج صاف کر رہے تھے۔ میں نے مشکلوں سے 5 ملازم منگوائی، کچھ مصطفیٰ کی انسٹرکشن سے تنگ آ گئیں۔ جانے لگی، میں نے روکا، مصطفیٰ کو قسم دی کہ تب جا کے تھوڑا رکے۔ اللہ علیزے، میں مصطفیٰ کے OCD سے کیسے جان چھڑواؤں؟ کوئی نہیں، اب تو آہستہ آہستہ بہتر ہو رہے ہیں، تم بس انہیں ڈسٹریکٹ کرو، پھر انہیں الجھن کم ہو گئی۔ ہاں صحیح کہہ رہی ہو۔ اچھا میں علیزے کو لے کر جا رہی ہوں پاکستان، تو پتہ ہے ہارون بھائی کی شادی ہونے والی ہے، تمہیں اور ولی بھائی کو تو نہیں نا اعتراض؟ حیا اپنی آنکھیں مسلتے ہوئے بولی۔ لو یہ بھی کوئی پوچھنے والی بات ہے حیا؟ میری اور ولی کے بعد اگر کسی کو ماں باپ والا مقام علیزے کو دیا جاتا تو وہ میرے بھائی اور پیاری سی بھابھی کو سمجھی۔ حیا نم آنکھوں سے مسکرائی۔ میں علیزے کا بہت خیال رکھوں گی، تم بالکل فکر نہ کرنا، میں تو بالکل پرسکون ہوں۔ اچھا میں چلتی ہوں، ولی کو قمیص چاہیے۔ اوکے اللہ حافظ۔ حیا نے فون بند کیا اور ایک دم ایک پتھر بالکنی والی سائڈ سے آیا۔ حیا ایک دم چونکی، اس نے دیکھا سامنے کاغذ پتھر میں لپٹا ہوا تھا۔ وہ اٹھتے ہوئے فوراً آئی اور اٹھا کر سیدھا بالکنی کی طرف دیکھا۔ اتنی اونچائی پر کس نے پھینکا ہوگا؟ اس نے ریلنگ سے جھک کر دیکھا، پھر اس نے کاغذ کھولا اور پتھر نکال کر پھینکا۔ لال حرف میں صرف ایک چیز لکھی تھی، فیئر۔ حیا کی آنکھیں پھیل گئیں اور اس نے دوبارہ نیچے جھک کر دیکھا۔ پھر سے دروازہ کھلنے کی آواز آئی، اسے خوف محسوس ہوا جبکہ ہاتھ ٹھنڈے ہو چکے تھے۔ وہ وہیں کھڑی رہی۔ بیبی گرل تم یہاں ہو؟ مصطفیٰ اس کے پاس آیا اور حیا نے مڑ کر اسے نہیں دیکھا تھا۔ حیا یہ کیا ہے؟ مصطفیٰ نے اسے بالکل ساکت دیکھا اور اس نے حیران نظروں سے پیپر کو دیکھا۔ اس کاغذ پر کچھ نہیں لکھا تھا۔ حیا کیا ہوا بیبی؟ مصطفیٰ نے حیا کا بازو ہلایا۔ حیا نے ٹھنڈے چہرے سے مصطفیٰ کو دیکھا اور مصطفیٰ نے فکر مند نظروں سے حیا کو، اور اس کا چہرہ تھاما جو کافی ٹھنڈا تھا۔ تم ادھر کھڑی کیوں ہو؟ اتنی ٹھنڈ ہے؟ حیا کیا بات ہے؟ مجھ سے کچھ بول کیوں نہیں رہی؟ مصطفیٰ اسے لے کر اندر آیا اور صوفے پر بٹھایا۔ حیا یو آر اسکیئرنگ می۔ کوئی بات نہیں ہے مصطفیٰ۔ حیا نفی میں سر ہلاتے ہوئے مصطفیٰ کے سینے سے لگ گئیں۔ تم نے ڈرا دیا، اور وہاں کیوں کھڑی تھی؟ اور یہ کاغذ کس نے بھیجا ہے؟ مصطفیٰ اس سے الگ ہو کر اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولا، پتہ نہیں، ایسے ہی۔ حیا کو لفظ کی ادائیگی کی سمجھ نہیں آ رہی تھی، اس کے دماغ میں ایک چیز گونج رہی تھی، فیئر۔ شام کو میری میٹنگ ہے، ایک تو ولی کی وجہ سے میں تمہیں ٹائم نہیں دے پا رہا، لیکن میرے ٹائم پر بھی اس نے کافی کام سنبھالا تھا۔ خیر وہ تھوڑا سا ریسٹ کر لیں، آج کل جیسے نیند ہی نہیں نصیب ہو رہی۔ مصطفیٰ اس کی گود میں سر رکھتے ہوئے بولا۔ حیا نے خود کو سنبھالتے ہوئے اس کے بالوں میں انگلیاں چلانے لگی۔ آپ بات لے لیں، میں ذرا فجر کو دیکھ لوں۔ مصطفیٰ اٹھتے ہوئے اس کے بال چومتے ہوئے بولا، چھوڑو بات کو، آئی جسٹ وانٹ یو۔ مصطفیٰ کی آنکھوں میں غبار اتارا، جبکہ حیا کی شرم سے بھری ہنسی چھوٹ گئی اور مصطفیٰ کے دل میں اطمینان اتر آیا، لیکن ابھی تک وہ اس کاغذ کے بارے میں ہی سوچ رہی تھی۔ مصطفیٰ مڑ کر اس کی گردن پر جھکنے والا تھا کہ ایک دم فون کی بیل بجی اور حیا کی ہنسی چھوٹ گئی۔ کون ہے یہ ظالم؟ مصطفیٰ نے منہ بناتے ہوئے فون دیکھا۔ یہ ظالم کوئی اور نہیں، میری مدر ان لا۔ حیا ایک بار پھر ہنسی۔ آپ امی سے لڑنے نہ لگ جائیں گا، جو کہے کہ آرام سے ہو ہاں کرتے جائیں گے۔ مصطفیٰ نے اسے گھورا اور پھر فون اٹھایا۔ السلام علیکم امی، کیسی ہیں آپ؟ میں تو ٹھیک ہوں، تم بتاؤ مصطفیٰ، کب میری بیٹی کو بھیج رہے ہو؟ مصطفیٰ نے گہرا سانس لے کر ہیڈ بورڈ پر اپنا سر ٹکا لیا۔ امی آپ ہٹلر کیوں بن جاتی ہیں؟ اگر آپ مجھ سے دنیا مانگتی ہیں اور وہ میں دے دیتا، لیکن آپ تو جان مانگ رہی ہیں مجھ سے۔ حیا اس کی بات سن کر گلابی پڑ گئی، پھر اس کا بازو پر مکہ مارتے ہوئے بولی، یہ کیا بات کر رہے ہیں آپ امی سے؟ لیکن وہ موصوف کسی کی سن رہے ہوں تب نہ، لڑکے اتنے بھی عاشق نہ بنو۔ چلو حیا کو فوراً بھیجو، میں آپ کو کچھ نہیں سننے والی۔ امی کو ہنسی آ رہی تھی لیکن مصنوعی روب ڈالتے ہوئے بولی، ورنہ انہیں مصطفیٰ سب ہستی سے بھی عزیز تھا۔ امی جان میری کیا مجال جو آپ کو سناؤں، پر آپ اپنے بیٹے کے ساتھ ظلم کر رہی ہیں، تو تمہیں روکا ہے کسی نے؟ آ جاؤ ان دونوں کے ساتھ۔ مصطفیٰ میں اکیلی بیوہ کیسے کروں گی ساری تیاری؟ اب امی نے ایموشنل بلیک میلنگ کرنا ضروری سمجھا، تو وہ دلہا صاحب شرماتے رہیں گے، ان کو بھی بولیں ساتھ کچھ کام وام کروائیں۔ اگر کسی ڈھیٹ کا نام تھا وہ تھا مصطفیٰ آصف کا۔ حیا کو فون دو، تم سے بات کرنا بیکار ہے، 40 کے ہو کے
لیکن عقل ابھی تک 20 سال والی ہے. خدا کا خوف کرے امی، کیا میں آپ کو دکھتا ہوں 40 سال کا؟ مصطفیٰ کی آواز صدمے میں مدھم پڑ گئی جبکہ حیا ہنستے ہوئے کمرے سے نکلی کیونکہ علیزے کی رئی پھر شروع ہو گئی تھی. حیا علیزے کو تیار کر چکی تھی اور اب وہ اس کے اوپر فلاور والا ہیئر کیچ پہنا دیا اور مڑ کر دراز سے اپنی واچ پہننے لگی. تب تک علیزے نے اپنے سر سے اتار کر پھینک دیا. حیا نے اسے دیکھا، پھر ادھر ادھر جہاں کا وہ جو کچرا بکھرا پڑا تھا اس نے اپنی آنکھیں گھمائی. اب انہوں نے مصطفیٰ کی کسی دوست کی شادی میں جانا تھا اور مصطفیٰ انہیں تیار ہونے کا کہہ کر کسی کو فون کال اٹینڈ کرنے چلا گیا اور ابھی تک نہیں آیا. حیا نے دوبارہ اٹھ کر کیچر اٹھایا تو کچھ ٹوٹنے کی آواز آئی. وہ ایک دم سیٹل ہو گئی. علیزے ابھی تک اپنی فراک کے پیٹرن کو چھو کر او کر رہی تھی. اس نے مڑ کر دیکھا، علیزے نے مصطفیٰ اور اس کی فوٹو گرا دی تھی اور اب بیڈ سے نیچے اتر رہی تھی. حیا نے تیزی سے اسے اٹھایا. اف لڑکی، مجھے تو تم سے ڈر لگنے لگا ہے، اپنا نقصان کروا کے رہو گی. اس نے دیکھا اور پتہ نہیں دل کیوں رکتا ہوا محسوس ہوا کہ فوٹو کے شیشے پر دراڑیں زیادہ سے زیادہ مصطفیٰ کے چہرے پر پڑ رہی تھیں جس سے اس کا چہرہ نظر نہیں آ رہا تھا. پھر اس نے اپنے دماغ اور دل کو سرزنش کی. میں کیا سوچنے لگی ہوں، میرا بھی دماغ خراب ہو گیا ہے. اچانک میوزک کی آواز پر وہ ایک دم اچھلی لیکن یکدم مسکرا پڑی. مصطفیٰ صاحب گھر آ چکے تھے اور ایلی گولڈنگ کا سانگ لو می لائک یو ڈو کو سن کر حیا کی مسکراہٹ تو جیسے اور گہری ہو گئی تھی. یو آر دا لائٹ، یو آر دا نائٹ، یو آر دا بلڈ آف مائی کلر، کاز آئی نیور ہیو بین سو ہائی، فالو می ٹو دا ڈارک، لو می لائک یو ڈو، لو می ٹیک یور پاس ٹو یور سیٹلائٹس. حیا کمرے سے باہر آئی اور دیکھا کہ اس کا ہینڈسم بیسٹ نیوی بلو سوٹ میں جیبوں میں ہار ڈالے اس کا انتظار کر رہا تھا اور حیا کو دیکھ کر مصطفیٰ کی خوبصورتی سے ڈمپل اور گہرے ہو گئے. حیا کے بازو میں علیزے نیچے اترنے کے لیے بےتاب ہو رہی تھی اور مصطفیٰ آہستہ آہستہ قدم اٹھاتی ہوئی حیا کے قریب آیا جو نیوی بلو ہلکے سے کام والی فراک میں بے حد سمپل لیکن پیاری لگ رہی تھی. علیزے کو اتار دو. وہ جب رونے لگی تو مصطفیٰ نے حیا کو دیکھتے ہوئے کہا. حیا نے علیزے کو اتار دیا. ڈانس ود می. مصطفیٰ نے ہاتھ آگے بڑھایا اور اپنی بلو اوشن ایز کی اس کی آنکھوں میں کالی آنکھیں گاڑ دی تھیں. حیا نے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ پر رکھ دیا اور مصطفیٰ نے اسے کھینچ کر اپنے ساتھ لگایا اور اس کے کمر کے گرد بازو حمائل کر دیے. حیا نے اس کے شانے پر ہاتھ رکھ دیا اور دوسرا بازو پر مصطفیٰ سلولی موو کرنے لگا. حیا ایک بات پوچھوں؟ وہ پہلے سے گھما کر دوبارہ اس پوزیشن میں لیں اور آیا تب بولا. جی بولیں. حیا کو سوال پتہ تھا کیا ہوگا. تم کس کی ہو؟ حیا مسکراہٹ دباتے ہوئے بولی. پڑوس کی. مصطفیٰ کی آنکھیں گہری کالی ہو گئیں. اس نے گرفت آپ کی بار مضبوط کی. شٹ اپ حیا. مصطفیٰ سخت لہجے میں بولا اور حیا نے بھی اسے گھورا. میں نے مذاق کیا تھا، آپ ڈانٹ کیوں رہے ہیں؟ کیا میں تم میں ہنستے ہوئے نظر نہیں آ رہا؟ اور پلیز مجھے یہ فضول مذاق بالکل بھی نہیں پسند. سو بیٹر بی کیئرفل نیکسٹ ٹائم. اس نے حیا کو چھوڑ کر علیزے کو اٹھایا اور اسے پیار کیا اور نکل پڑا. حیا کو اپنے آپ کو تھپڑ مارنے کا دل کیا کہ اس کی نیچر کا پتہ ہے تو وہ کیوں ایسی بے وقوفی کر جاتی ہے. مصطفیٰ کی پوزیسونیس دن بدن بڑھتی جا رہی تھی. وہ خوبصورت تو نہیں ہے جتنا وہ گھبرا جاتا ہے لیکن اس پر کوئی پابندی نہیں لگاتا لیکن اگلے کا حشر کر دیتا ہے. لیکن جو بھی تھا وہ حیا گلٹی محسوس کر رہی تھی. اس نے مصطفیٰ کو منانے کا سوچا اور گھر کے ہر طرف دیکھ کر وہ چل پڑی کہ اچانک میوزک بج اٹھا اور اچانک ہیلو کا بیونس چل پڑا. حیا جلدی سے کچن کی طرف آئی. اس نے ریموٹ اٹھا کر ٹریک بند کیا اور نکلنے لگی کہ دوبارہ بج اٹھا. اس نے اس بار میسو اٹیک اینجل لگایا. حیا کو اب کی بار جھٹکا لگا. پہلی بات تھی کہ یہ سانگ نہ تو اس نے اور نہ ہی مصطفیٰ نے ڈالا تھا اور پھر یہ کیسے؟ یہ دوسرا ابھی بھی اس نے سسٹم کو آف کیا اور پھر بج گیا. حیا کے دل میں ڈرا گیا. پھر اس کے ہاتھ پر فون کی بیل بجی. اس نے دیکھا مصطفیٰ کالنگ. حیا نے اٹھایا اور اب میوزک بند ہو گیا. حیا مزید ڈر گئی اور جلدی سے باہر نکلی اور دروازے کو لاک کیا اور ساتھ میں مصطفیٰ کا فون اٹھایا. مصطفیٰ میں آ رہی ہوں، جلدی کرو ہم لیٹ ہو رہے ہیں. مصطفیٰ کا لہجہ سپاٹ تھا اور حیا نے زیادہ غور نہیں کیا. اسے تو حیرانگی ہو رہی تھی کہ پہلے فلورزا پھر چٹ اور اب میوزک. یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ میرا وہم ہے ورنہ ایسا تھوڑی ہوتا ہے. حیا نے لفٹ کا بٹن دبایا اور لفٹ کھل گئی اور اندر داخل ہوئی. شیشے میں اس نے اپنا جائزہ لیا. پھر مڑ کر دیکھا سامنے والے شیشے پر کچھ لکھا ہوا تھا لیکن وہ بہت بلر اور چھوٹا نظر آ رہا تھا. وہ قریب آ کر دیکھنے لگی جب لفٹ ایک دم کھل پڑی اور وہ سیدھا آسٹن مارٹن کی طرح آئی جہاں مصطفیٰ بیٹھا اس کا انتظار کر رہا تھا. وہ شادی سے واپس آئے تھے. مصطفیٰ ابھی تک اس سے بات نہیں کر رہا تھا اور حیا کو اس کی حرکتوں سے غصہ آ رہا تھا. مطلب وہ گاڑی میں اتنی بار سوری کر چکی ہے، بات اتنی بڑی نہیں تھی جس پر وہ ناراض ہو گیا. لیکن مصطفیٰ کو کون سمجھائے؟ حیا چینج کر چکی تھی. اس نے دیکھا کہ کانچ کے ٹکڑے ابھی تک پڑے ہوئے ہیں اور اس نے جلدی سے جا کر اٹھائیں. اس سے پہلے کہ مصطفیٰ اترتا اور اسے ڈانٹتا اور وہ کانچ اٹھانے لگی جب اچانک کانچ کے چھوٹے ٹکڑے کو ڈھونڈتے پر ہاتھ مار رہا دیکھا. اسے زور سے چبھن ہوئی. یکس! حیا نے دیکھا اس کی مڈل فنگر میں کانچ پھنس چکا تھا اور اس کی بے اختیار چیخنے پر مصطفیٰ اندر فوراً داخل ہوا اور اس کے سامنے آیا.
इसकी कटी हुई उंगली को बेख्तियार देखा। हया ने इसे देखा। आई एम सॉरी लीजे ने, लेकिन इसने हया का कांच वाले हाथ का छंडा और इसका दूसरा बाजू पकड़कर बाहर आया। किचन के स्टूल पर इसे बैठने का इशारा करता हुआ दराज से मरहम निकाल रहा था और उसके सामने आकर बैठ गया। वो अभी भी खामोश था और हया को उसकी खामोशी बुरी लग रही थी। आई एम सॉरी मुस्तफ़ा, मुझे ऐसे नहीं कहना चाहिए था। मुस्तफ़ा ने बड़ी एहतियात से कांच निकाला। आउच, सॉरी, ज़्यादा दर्द हो रहा है। मुस्तफ़ा ने फ़िक्रमंदी से हया को देखा। अब हया मज़ीद हैरान हुई। आप तो बात नहीं कर रहे थे मुझसे, तो ये सब क्या है? ये केयरिंग, ये परेशानी, और आज शादी में जो इंसान मुझसे हंसकर बात कर रहा था, आप अपनी ट्रैम्पलिंग सेशन से बाज नहीं आए? मुस्तफ़ा ने इसकी बैलेंस की और फिर उसकी तरफ देखा। नाराज़ हूँ पर नफ़रत नहीं करता तुमसे। इस तरह दर में तुम्हें इग्नोर करूँ। और रही बात पोजेसिवनेस की, तो इसमें मेरी मजबूरी है या बेबसी समझो तुम। टैबलेट खा लेना, मैं ज़रा आर्ट रूम जा रहा हूँ। वो उसे पानी की बोतल और टैबलेट देता हुआ उठ पड़ा। हया को अपने आप पे गुस्सा आ रहा था कि वो कुछ भी कह जाती अगर मुस्तफ़ा को किसी और लड़की के साथ सोची तो कितना गुस्सा आता है, दिमाग घूमने लग जाता है और वो इसे अनरीजनेबल कहती है। किसी ने भी इससे इतनी अहमियत नहीं दी जितनी मुस्तफ़ा ने दी। हया इसकी बात पर एकदम चुप हो गई। और बेहद छोटा लफ्ज़ है ये अहमियत। मुस्तफ़ा के लिए तो वो उसकी सब कुछ थी। लाइबा इसे अक्सर कहती थी, हया तुम्हें देखकर तो रश्क आता है। काश हर लड़के का शौहर मुस्तफ़ा जैसा हो जो अपनी बीवी की किसी पर एक नज़र भी ना बर्दाश्त कर पाए, वो उसे अपनी ठंडी छाँव में रखें। हया, कदर किया करो और शुक्र अदा करो अपने अल्लाह का कि उसने तुम्हें मुस्तफ़ा जैसा इतना अच्छा और केयरिंग शौहर दिया।